پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب اور پاکستان کے چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، اس معاملے میں ان دونوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیسے؟ ابھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جب آرمی چیف نہیں بنے تھے اور آرمی چیف بننے کی دوڑ میں تھے، تب ان کے خاندان کا ڈیٹا چوری کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ عید کا تیسرا دن ہے، پیر کا دن، اور یہ جو ہمارے ہاں کہا گیا تھا کہ عید کے موقع پر ہیکر کی جانب سے عدلیہ کے لیے خصوصی تحفہ، اس تحفے کے مزید حصے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ کوئی نئی آڈیو نہیں آئی ہے، لیکن اس تحفے کے بعد مزید نمونے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ان نمونوں کی بات کرتے ہیں۔ ایک اور معاملہ ہے جس کو یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب اور پاکستان کے چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، اس معاملے میں ان دونوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیسے؟ ابھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کچھ انتہائی شرمناک قسم کے بیانات رانا ثناءاللہ وزیر داخلہ پاکستان کی جانب سے سامنے آئے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی میں بات اس لیے نہیں کروں گا کہ وہ ڈی فیکٹو وزیر اعظم ہوتے ہوئے، یا کم از کم ایٹ لیسٹ ہاف وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی وہ جو کر رہی ہیں وہ اپنی ایک سیاسی حکمت عملی کے تحت کر رہی ہیں۔ ان کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان کو اس لیے ڈسکس نہیں کر رہا کہ وہ پبلک آفس ہولڈ نہیں کرتی، بظاہر تو ہولڈ نہیں کرتی۔ اس کی بات کرتے ہیں، اور ایک 8 سیکنڈ کی ویڈیو ہے۔ اس 8 سیکنڈ کی ویڈیو پر پی ڈی ایم کے حامی صحافی یہ ایک عدد پروپیگنڈا شروع کر چکے ہیں۔ پی ڈی ایم کا حامی میڈیا ایک پروپیگنڈا کر رہا ہے، اصل حقیقت سامنے ہے، اس کو جھٹلاتے ہوئے۔ اس کی بھی بات کریں گے اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے جو ہے میں آپ کے سامنے جو چیز رکھنا چاہوں گا وہ ہے رانا ثناءاللہ صاحب کا ٹویٹ۔ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں وہ اپنے ٹویٹ میں کہتے ہیں، 2 خواتین کے درمیان بات چیت کے آڈیو لیک میں اعلیٰ عدلیہ کی شخصیات کا نام لے کر جو گفتگو کی گئی ہے اس پر ہر پاکستانی کو تشویش ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کو فوری اس کا سو موٹو نوٹس لینا چاہیے تاکہ اس کے اصل حقائق اور اس کا پس منظر سامنے آ سکے۔ آڈیو کا فوری ترجیحی بنیادوں پر فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے۔ یہ انہوں نے ٹویٹ کیا، پھر اس کے بعد اس پہ ایک اور ٹویٹ کیا۔ گھریلو خواتین عام طور پر غیر سیاسی ہوتی ہیں، اور خاص طور پر وہ ایسے امور پر اس طرح بات چیت نہیں کرتی ہیں جس طرح اس آڈیو میں ایک اہم ملکی مسئلہ یعنی انتخابی مقدمے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جو عدلیہ میں زیر سماعت اور سنجیدہ نوعیت کا ہے۔ یہ رانا ثناءاللہ نے کہا۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے عمران خان صاحب کا ایک بیان تھا، اس پر کہا تھا سپریم کورٹ کا نہیں، ساس کورٹ کا۔ اور پھر اس کے بعد مریم نواز شریف صاحب نے کچھ چیزیں ری ٹویٹ کی جو اسی بارے میں تھیں۔ اب ایک کمپیریزن ہے۔ اس کمپیریزن میں یہ خبر ہمارے سامنے آئی تھی کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جب آرمی چیف نہیں بنے تھے اور آرمی چیف بننے کی دوڑ میں تھے، تب ان کے خاندان کا ڈیٹا چوری کیا گیا، اور یہ جو چوری ہوئی یہ نادرا سے ہوئی، اور اس چوری کو پھر ایف آئی اے کے جو پاکستان کا بارڈر مینجمنٹ سسٹم ہے، ملک سے کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے، اس سسٹم میں ڈال کر کچھ چیزیں چیک کی گئیں، اس چوری کی تحقیقات ہوئی تھیں۔ یہ خبر جو ہے یہ خبر تھی ہمارے سامنے 2 اپریل کی۔ اس خبر میں ہمارے سامنے آیا کہ نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی کے یعنی موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے اہل خانہ سے متعلق ڈیٹا لیک کے پیچھے مجرموں کی شناخت کے لیے انکوائری کو حتمی شکل دینے کے لیے تیار ہے۔ مبینہ طور پر غیر قانونی طور پر حاصل کی گئی معلومات کو گزشتہ نومبر میں موجودہ آرمی چیف کی تقرری کو روکنے کی کوشش میں استعمال کیا گیا تھا۔ ڈیٹا لیک سے آگاہ متعدد ذرائع نے دا نیوز کے ساتھ تفصیلات شیئر کی تھیں۔ یہ خبر آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب ہوا کیا؟ اس میں ایک بندہ گیا، فاروق احمد، اس کے بعد اس جو تحقیقات ہیں اس کے نتیجے میں رحمان بٹ 2، رشید احمد 3، سیف اللہ 4، ساجد سرور، محمد علی یہ معطل کر دیے گئے۔ ان کے جونیئر ایگزیکٹو، ڈیپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ڈیپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ، ڈیپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے عہدے ہیں، اور ایک جو ہے وہ ڈیٹا آپریٹر ہے۔ اس کے بعد اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ خالد لطیف صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ خالد لطیف صاحب،
ان کا نام آیا کہ یہ فیض حمید صاحب کے قریبی تھے. پھر اس کے بعد خالد حمید صاحب کے بعد جو ہے اس انکوائری میں مزید ہمارے سامنے جو نام آئے وہ 2 نام اور تھے, اور ان 2 ناموں کے علاوہ ایک نام سامنے نہیں آیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میڈیا کی ایک بڑی تگڑی شخصیت, ان کے ایک بہت قریبی عزیز, ان کا نام آ رہا تھا. وہ نام اس انکوائری میں نہیں آیا. روزنامہ جنگ نے بھی نہیں دیا. روزنامہ جنگ کو بھی وہ نام پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, لیکن چونکہ اس انکوائری میں نہیں آیا, اس شخصیت نے کہیں اور سے کسی اور انداز میں اپروچ کروایا تھا. تو جب یہ چیزیں آئیں گی سامنے تو میں پھر آپ کے سامنے رکھوں گا. میں نے تب بھی کہا تھا آپ سے کہ اس طرح سے نام بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب سامنے آئے گی تو میں بتا دوں گا کہ میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا. اچھا, پھر اس کے بعد جو ہے عطا بندیال صاحب کا معاملہ. جب عطا بندیال صاحب کی ساس صاحبہ اور ساس صاحبہ کی ایک دوست, ان کی گفتگو لیک ہوتی ہے, تو پھر ہمارے سامنے حکومت یہ نہیں بتاتی کہ یہ گفتگو لیک ہوئی ہے, ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں, ہم اس کی تحقیقات کر کے کون اس کی ریکارڈنگ میں ملوث ہے, کون اس کو پھیلانے میں ملوث ہے, ہم یہ سب کچھ سامنے رکھیں گے. یہ جو انڈی بیل کا اکاؤنٹ ہے, یہ اکاؤنٹ کہاں سے چل رہا ہے, ہم یہ سامنے رکھیں گے اور ذمہ داروں کو آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. نہیں, حکومت یہ نہیں بتاتی. حکومت کہتی ہے کہ یہ گفتگو بڑی اہم ہے, یہ لیکڈ ہے, اللیگل ہے, یہ اہم ہے. تو 2 اہم ترین شخصیات, ان کا کمپیریزن, ریاست ان کے لیے کس طرح سے آگے بڑھے گی, حکومت کس طرح سے آگے بڑھے گی, یہ آپ کو صاف طور پر نظر آ رہا ہے. جب عاصم منیر صاحب آرمی چیف نہیں بنے تھے تب کا ڈیٹا اور پھر اس کے بعد یہ تمام تحقیقات ہمارے سامنے ہوتی ہیں اور ہمیں نتائج ملتے ہیں. بندیال صاحب چیف ہیں اور پھر بھی حکومت اس آڈیو کے بعد بندیال صاحب پہ حملہ کر رہی ہے. یہ ہے حکومت کی ترجیحات کا معاملہ, کیونکہ یہاں حکومت کو فائدہ ہوتا ہے, وہاں آرمی چیف کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہوئے فیض حمید کو, فیض حمید کے نتیجے میں عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو نشانہ بنایا جائے, وہاں حکومت کا فائدہ ہوتا ہے. تو حکومت آگے بڑھتی ہے. حکومت قانون کے مطابق نہیں چلے گی, حکومت چلے گی اپنے فائدے کے مطابق. اچھا, یہ اگر کوئی دیگر جماعت ہوتی تو بھی وہ یہی کرتی, یعنی یہ صرف نون لیگ نہیں, وہ بھی یہی کرتے, لیکن یہ طریقہ غلط ہے. انہیں قانون کے مطابق چلنا چاہیے. یہاں کم از کم یہ مکمل لاقانونیت کے ساتھ عدالت پہ ایک بار پھر حملہ کر رہے ہیں. اس کے بعد عمران خان صاحب کا جو انٹرویو مریم ایمن صاحبہ نے کیا, اس میں ایک کلپ ہمارے سامنے آتا ہے. اس کلپ میں 8 سیکنڈ کا کلپ اٹھا کے جنرل باجوہ کے کہنے پہ میں نے حکومت گرائی. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں, یعنی پنجاب کی خیبر پختونخوا کی حکومت, اور اس کو پھر پی ڈی ایم کے حامی صحافی چوئنگم کی طرح لے کر سوشل میڈیا پر بیٹھ گئے. حامد میر صاحب, سلیم صافی صاحب, میرے دوست وسیم عباسی صاحب, دیگر لوگ, ہمارے دوست کامران یوسف صاحب, یہ تمام جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں عمران خان نے جنرل باجوہ کے کہنے پر حکومت گرائی. تو عمران خان جو ہے وہ ٹھیک کہتا ہے, یہ باجوہ صاحب نے کروایا تھا, اور پھر عمران خان صاحب باجوہ صاحب کو غدار اور میر جعفر بھی کہتا ہے. یہاں یہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ جو پورا کلپ ہے یہ ایک سوال کا جواب ہے تقریباً 1.25 منٹ کا. وہ 1.25 منٹ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. انٹرویو 9-10 گھنٹوں کا انٹرویو نہیں تھا, اس میں سے آپ کو ایک 1.25 منٹ کی چیز نکالنی تھی. ایک تو انٹرویو ہی کوئی 40-45 منٹ کا انٹرویو ہوتا ہے ٹی وی پہ عام طور پہ, اور یہ جو کلپ ہے 1.25 منٹ کا, یہ کتنا بڑا مسئلہ تھا. یہ کلپ جو ہے وہ سن لیں پورا, اور پورا سن کے اپنی رائے رکھتے ہیں. ایک ڈیجیٹلی سوشل یا سوشلی ڈیجیٹل ایک اکاؤنٹ ہے, وہاں سے یہ وائرل کیا گیا, اور اس کے وائرل کرنے کے بعد 8 سیکنڈ کا کلپ اٹھا کے باجوہ نے کہا تھا. یہ عمران خان جو ہے سب کچھ باجوہ کے کہنے پر کر رہا تھا, اور پھر باجوہ کو عمران, میر جعفر, میر صادق کہہ رہا تھا. اب یہ لوگ تمام یہ باتیں کر رہے ہیں. ایک تو پورے کلپ میں عمران خان صاحب یہ بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا. دوسرا, آپ اور کیا بھول رہے ہیں, آپ بھول رہے ہیں رانا ثناء اللہ کو, آپ بھول رہے ہیں عطا تارڑ کو. یہ جا کے پنجاب اسمبلی میں بیٹھ گئے تھے, انہوں نے کہا تھا نہیں توڑنے دیں گے اسمبلیاں. یہ تحریک عدم اعتماد کا ووٹ یہاں تک چلے گئے تھے کہ نہیں توڑنے دیں گے پنجاب اسمبلی. کسی کے باپ کی پنجاب اسمبلی نہیں ہے. عطا تارڑ ایسے اندر گئے تھے جب جانے سے روکا جا رہا تھا. وہ جو پہلے انگشت وسطیٰ دکھا کر گیا تھا عطا تارڑ, وہ بعد میں یہ کہہ رہا تھا کسی کے باپ کی نہیں ہے پنجاب اسمبلی. اور اب جب یہ لوگ ناکام ہو گئے تو یہ باتیں کر رہے ہیں. اب یہ عدالت پہ کہتے ہیں عدالت نے آئین کو ری رائٹ کیا
تب تک نجم سیٹھی صاحب کہتا تھا 3 سے 4 سیٹیں جیتے گی پاکستان تحریک انصاف 20 سیٹوں میں. وہ لوٹے, ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا, یہ فیصلہ ہوتا یا کچھ اور فیصلہ ہوتا. اصل میں تو ان کو ڈی سیٹ ہونا تھا, ان سیٹوں پر الیکشن ہونا تھا. الیکشن کے نتیجے میں عمران خان یہ سیٹیں جیت گیا, اور پھر اس کے بعد عمران خان نے ان لوگوں کو مجبور کرنے کے لیے اپنی سیاسی حکمت عملی کے تحت, یہ دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے تو سوا ستیہ ناس کر دیا ملک کا, اپنی اسمبلیاں توڑی کہ اتنا پریشر پڑے گا کہ 66% پاکستان میں اگر الیکشن ہونے جا رہا ہے تو پورے ملک میں الیکشن کرانے پڑیں گے. عمران خان نے ایک موو لیا, آپ نے اس کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. میں ایڑی چوٹی یہاں پر مہذب ہو کر کہہ رہا ہوں, آپ نے وہ سب کر دیا. اور اس کے بعد اب آپ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عدالت نے کر کے دیا تھا عمران خان کو. تب تو آپ الیکشن لڑتے ہو کہہ رہے تھے 3 سے 4 سیٹیں جیتے گا نیازی. نیازی نے آپ کی حکومت مرکز میں آپ کے ہوتے ہوئے آپ کو طاقتوروں کی تمام سہولت حاصل تھی, اس کے باوجود بھی نیازی نے سیٹیں جیت لیں, پنجاب لے کر دکھا دیا. اب آپ کہہ رہے ہیں عدلیہ نے کر کے دیا تھا. تو تھوڑی سی حیا, تھوڑی سی شرم, تھوڑا سا گریس شو کریں تو آپ بچ بھی سکتے, لیکن نہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.